ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے سال میں ایک برکت والا مہینہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ ہم پہ عائد کیا ہے وہ روزے کا فریضہ ہے، اور اس روزے میں سے مقصد انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ انسان میں تقوی پیدا کرنا مقصود ہے کہ سال کے دوران میں غفلت کی وجہ سے تقوی میں اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کوتاہی کا تدارک اس مہینے میں کر لیا جائے، اور جو تقوی کی لین سے انسان اترا ہوا ہے وہ دوبارہ پٹڑی پہ چڑھ جائے، توبہ کر لے، لوٹ آئے اور اللہ کے راستے پہ دوبارہ آ جائے، تقوی کے راستے پہ دوبارہ آ جائے. جہاں حق تعالی شانہ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے روزے فرض کیے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ میں نے رمضان میں قیام کو فرض قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فریضہ روزے ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رمضان کا قیام ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھنا، قیام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سننا، یہ تو اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں انسان کے دن بھی عبادت کے اندر گزرتے ہیں اور راتیں بھی انسان کی روشن ہو جاتی ہیں، نماز سے روشن ہو جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے روشن ہو جاتی ہیں.
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں تو ایسی ہیں کہ ان میں روزہ رکھنا سے بیماری کو اور فائدہ ہوتا ہے، صحت آتی ہے، وہاں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا روزہ رکھنا تو مشکل نہیں ہوتا لیکن اس بیماری کے علاج کے لیے بار بار دوا لینی پڑتی ہے، تو دوا لینے کی وجہ سے روزہ وہ نہیں رکھ سکتا، تو حق تعالی شانہ نے اس میں آسانی پیدا فرما دی۔ کوئی آدمی فمن کان مریضا، کوئی تم میں سے آدمی مریض ہو، اور مریض میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی خاتون امید سے ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کو تکلیف پہنچتی ہے، یا خاتون کی گود میں بچہ ہے اور وہ دودھ پیتا ہے اور روزے کے دن بڑے دن ہیں، گرمیوں کے روزے ہیں، اور ان میں روزہ رکھنے سے بچے کے دودھ میں کمی آتی ہے، اور یا ماں کا دودھ روزے کی وجہ سے گاڑھا ہو جاتا ہے اور بچہ اس سے بیمار ہوتا ہے، اس کا پیٹ اس سے خراب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بیماری کے حکم میں داخل ہے۔ تو کوئی آدمی بیمار ہو تو بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی مسافر ہو تو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے میں تکلیف نہ ہو پھر بھی روزہ چھوڑنا تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ تو اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رہ گیا ہے یا سفر کی وجہ سے روزہ رہ گیا ہے تو اس کا کیا کرے؟ فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کر لے، جتنے روزے بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں یا جتنے روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، ان روزوں کو بعد میں انسان مکمل کر لے۔ تو شریعت نے مشکل کی وجہ سے روزے میں سہولت دی ہے، جیسے روزہ رکھنا ایک مستقل فریضہ ہے اور یہ ہر فرد پہ فرض ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا احترام یہ مستقل ایک فریضہ ہے۔ یعنی ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو باہر سڑک پہ چلتا پھرتا جو ہے وہ کھاتا پھرے، یہ باہر چل رہا ہے اور چلتا پھرتا جو ہے وہ سگریٹ لگایا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، تو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن رمضان کی بے احترامی کی اجازت نہیں دی۔ تو روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے جو عذر کی وجہ سے قضا ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کا احترام کرنا یہ نہیں ہے کہ رمضان کا احترام بھی اس سے ساقط ہو جائے۔ تو اگر مریض بھی ہے اس کو بھی رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو مخصوص ایام میں روزہ نہیں ہوتا ان کا، تو کوئی عورت ظہر کے وقت پاک ہو گئی ہے، غسل کر لیا، ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، تو اب اس کا روزہ تو نہیں، اس لیے کہ صبح کا جو وقت تھا روزہ جب شروع ہو رہا تھا اس وقت اس کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت نہیں تھی، اس لیے روزہ تو اس کا شروع نہیں ہوا اور یہ روزہ نہیں بنا، لیکن دن کا جو باقی حصہ ہے اس حصے میں روزے کی طرح رہنا یہ اس کے ذمہ واجب ہے، اس کو رمضان کے دن کا احترام کرنا چاہیے۔ تو روزہ بے شک بیماری کے عذر کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، سفر کے عذر کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، یہ شریعت نے رخصت دی ہے، اس رخصت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ کھلے عام جو ہے وہ رمضان کی بے احترامی کی جائے اور رمضان کی بے حرمتی کی جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ اور رمضان میں روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اہم ترین فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو سوچتے ہیں کہ یہ دن کیسے گزرے گا، آج کل تو ویسے ہی دن چھوٹے آ گئے ہیں، اس لیے یہ دن جو ہیں وہ روزہ رکھنا سردیوں کے موسم میں تو ویسے ہی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے روزہ رکھنا، تو ان دنوں کے اندر روزہ چھوڑ دینا اور بھی زیادہ غضب کی بات۔ اور گرمیوں میں بھی دن بڑے بھی ہوں اور روزہ رکھنے سے تکلیف بھی ہوتی ہو، تو یہ تکلیف کس کے کہنے سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہو رہی ہے۔ تو جسمانی بیماری میں ڈاکٹر کے کہنے سے آدمی تکلیف اٹھا لیتا ہے، آپریشن ہونا ہے اور اس کو مکمل طور پہ بے ہوش کرنا ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے پہلے جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، رات کو کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اب اس کا آپریشن تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ دورانیہ ہوتا ہے، یہ دورانیہ روزے کے برابر تقریباً ہو جاتا ہے۔ اب 1-2 گھنٹے جو ہیں اس کے آپریشن تھیٹر میں بھی لگ جاتے ہیں، بس اوقات زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے آپریشن تھیٹر میں، اور بے ہوش ہے، اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ ہوش آتا ہے، تو ہوش آ جاتا ہے، لیکن ابھی کہتے ہیں کہ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے ابھی کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو 24 گھنٹے 30 گھنٹے کا وقت انسان کا ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور کس لیے؟ جسمانی صحت کے لیے۔ تو جس اللہ نے ہمیں جان دی ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے محبت فرمائی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہم سے پیار کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، کیا اس کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دینا کوئی یہ مشکل کام ہے؟ مشکل تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے خاطر جو ہے وہ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے کلبوں میں، جناب کلب میں اور دوسرے میں، کہ گرمی کے موسم میں عصر کے وقت جو ہیں وہ اس طریقے سے کھیل رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، مال دیا، کھانے پینے کو دیا، ہمیشہ انہوں نے کھایا پیا اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوئے۔ اللہ میاں کہتے ہیں ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں، تو گنتی کے چند دن جو ہیں یہ بھی اللہ کے کہنے سے کیا کھانا پینا ایک وقت کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا، ایک وقت تک کے لیے؟ اور اب تو طبی ماہرین نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ روزہ جو ہے اور یہ فاسٹنگ یہ انسان کی کوئی صحت کے لیے صرف مفید نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کینسر کے خلیے بھی جل جاتے ہیں اور انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ روزے رکھو اور اس کے ذریعے سے صحت حاصل کرو، روزے کے ذریعے سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی روزہ بھی نہیں رکھتا، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر عام کھاتا پھرتا بھی ہے اور سگریٹ پی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ دوپہر کو کھانا رمضان کے مہینے میں کھیتوں میں ایسے ہی جا رہا ہے جیسا کہ عام دنوں کے اندر جاتا ہے، کھانا بھی جا رہا ہے، پراٹھے بھی جا رہے ہیں اور لسی بھی جا رہی ہے، مکھن بھی جا رہا ہے، ساری چیزیں جا رہی ہیں، دوپہر کے وقت کھانا کھا رہے ہیں اور روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں، یہ ایک گناہ ہے، اور رمضان کھلے عام کھا پی رہے ہیں اور چلتے پھرتے سگریٹ پی رہے ہیں، تو
تو یہ دوسرا گناہ ہے۔ اور دیہاتوں کے اندر یہ صورتحال کافی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور پھر یہ رمضان شعائر اللہ میں سے ہے، یہ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کا دین نمایاں ہوتا ہے۔ شعائر اللہ ان عبادات کو کہتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ یورپی ممالک میں، افریقی ممالک میں، تو ان ممالک میں لوگ جو ہے وہ رمضان آتا ہے تو کافروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ اور بعض ممالک میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، افطاری ہوئی، تراویح پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر سحری کا وقت ہوا، پھر فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے ممالک میں مساجد میں اس چیز کا انتظام ہوتا ہے کہ جو لوگ نمازی آئیں تو وہ افطاری سے لے کے سحری تک، فجر تک مسجد میں رہیں اور عبادات بھی کر لیں، مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں، تراویح بھی پڑھ لیں، فجر بھی پڑھ لیں، سحری بھی کر لیں، سارے کام کر لیں، تو سارے کام مسجدوں میں انتظامات ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے اللہ کے دین نمایاں ہوتا ہے۔ تو شعائر اللہ کا احترام کرنا، یہ فرمایا کہ یہ تقوی کی علامت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو ایک گناہ تو کر رہے ہیں روزہ چھوڑنے کا، یہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ سریعام کھاتے پھر رہے ہیں، اور پھر ایک کا دکا آدمی نہیں، پورا معاشرہ، پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ صورتحال یہی ہوتی ہے کہ سر کھا پی رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ یہاں پر آیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شعائر اللہ کی توہین ہے۔ تو اللہ کے فریضے کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے شعائر کی بے احترامی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامات میں سے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے نقصان جو ہوئے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں بس اوقات ہوئے۔ یہ 2005 میں اکتوبر میں جو زلزلہ آیا تھا وہ بھی رمضان کے مہینے میں آیا تھا، اور اس طریقے سے ایک مرتبہ یہ بہاولپور کے قریب ٹینکر جو ہے وہ الٹ گیا اور تیل زمین پہ گر گیا، لوگ اس تیل کو لوٹنے کے لیے آ گئے ارد گرد کے گاؤں کو، یکدم کہیں آگ بھڑکی تو 200 کے قریب آدمی اس کے اندر جل گئے۔ اور اس طریقے سے بڑے بڑے سیلاب جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب غریبوں پہ ہی آتا ہے۔ بھئی شہروں میں بے شک گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں مساجد بھی آباد ہوتی ہیں، وہاں اللہ کے دین کے کام بھی ہوتے ہیں، وہاں شعائر اللہ کی اتنی کھلے عام بے احترامی نہیں کی جاتی۔ ایک تو ہمارے ملک میں قانون موجود ہے اور اس قانون کو حرکت میں لانا چاہیے۔ تو ہماری ملکہ عالیہ جو ہمارے ملک وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، وہ بسنت کے لیے اتنی محنت کر سکتی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ملکہ عالیہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قانون موجود ہے، تو آپ ماشاءاللہ اپنی انتظامیہ کو حرکت دینے میں اور ان سے کام لینے میں ماہر بھی ہیں، تو اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں کیا احترام بھی آپ جو قانون کے مطابق جو ہے وہ کروائیں، اور دیہاتوں کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دیہاتوں میں جو چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پہلے تو دیہات میں 2 ہی طبقے ہوتے تھے، ایک زمیندار ہوتا تھا، دوسرا ان کا کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے جن کو عرف میں کمی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کہا ہے کہ کمی کہنے کی بجائے معاون کہہ دو، یہ ہمارے معاون ہیں۔ تو یہ لیکن اب گاؤں میں ویسی آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ پہلے تھا چودھریوں کا اثر رسوخ ہوتا تھا، لیکن اب وہ رہا نہیں ہے،
لیکن پھر بھی جتنا اثر رسوخ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اعلانات کرانے چاہیے کہ روزہ رکھنا اپنی جگہ فریضہ ہے، وہ رکھو، لیکن اگر اس میں کوتاہی کرتے ہو تو سر عام کم از کم جو ہے وہ رمضان کی بے احترامی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، تو میں آج کا موضوع یہی ہے کہ جیسے روزہ مستقل ایک فریضہ ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کا احترام یہ مستقل فریضہ ہے، اور پورے معاشرے کو مل کے اس فریضے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ بچے مسجد میں آتے ہیں، اس میں اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ بے سمجھ بچے جن کو مسجد کا پتہ ہی نہیں ہے، 7 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان کو نمازوں کے اوقات میں مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پاگلوں سے، بچوں سے اپنی مسجدوں کو صاف رکھو۔ تو اور جو بچے 7 سال کے ہیں یا بڑے ہیں تو کچھ ان کو سمجھ ہے تو ان کی انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے آئیں، ان کو بچوں کو نہ بھیجیں، بلکہ ان کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے آئیں اور اپنے ساتھ بٹھائیں۔ مستحب یہ ہے کہ بچوں کی صف پیچھے ہو، لیکن بچوں کو بالکل اکیلے پیچھے کر دیا جائے جمعے کی نماز میں، کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، ایک تو بچے شور کریں گے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بچہ گم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، بچوں کو لے کے آئیں، ساتھ کھڑا کریں۔ جو بچہ بڑوں کے بغیر آئے تو آئندہ ہم نظام بنائیں گے کہ اس کو باہر پارک میں بھیج دیں گے کہ وہاں جا کے کھیلے، اس کو آپ پارک میں چھوڑ دیں، وہاں کھیل لے، اور جب نماز سے فارغ ہوں تو اس کو ساتھ لے جائیں پھر اس کو۔ تو بہرحال بچے تو ہمارے پھول ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی اس کی ترتیب برقرار رکھنی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔